نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ السلام علیکم، میزبان آپ کا حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے جہانگیر سید، کراچی پریس کلب کے اسٹوڈیو سے CNBC کے لیے حاضر خدمت ہے۔ آج ریسرچ اسکالر ہمارے ساتھ ہے کنور خالد علی خان صاحب۔ آپ کا جو اسٹڈی کا جو دائرہ ہے بڑا وسیع ہے اور سماجیات سے لے کے سوشلیات سے لے کے معاشیات پر بھی آپ کی نظر ہے اور انسانی رویوں اور تاریخ پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ ویسے تو بہت سارے اور بھی زاویے ہیں جس پہ یہ بات کرتے رہتے ہیں، علم نجوم سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آج موقع یہ ہے کہ ہم آپ کی یہاں آمد سے فائدہ اٹھائیں۔ کنور خالد علی خان صاحب، آپ کو اکثر ہم نے سنا ہے اپنی محفلوں میں یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو قانون کی اتنی حکمرانی کی جو باتیں کی جاتی ہیں اور عدالتوں میں فیصلوں کی بات کی جاتی ہے، یہ زبردستی کا بوجھ ڈالنا ہے، اس کی وجہ کوئی اور ہے۔ وہ وجہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نہ آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ قانون کی حکمرانی اگر ہوتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے، اور جو ہے قانون شکنی ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ کوئی اور بتا رہے تھے، اس کی وضاحت آپ خود کریں۔ جی سید صاحب، آپ نے اچھی سوال پوچھا ہے اور بڑے طریقے سے اس اینگل پہ لا کے اس کو ختم کیا ہے کہ جہاں سے میں شروع کروں گا تو مجھے آسانی ہوگی۔ اس میں جو آپ نے پوچھا کہ آج کل جو عدالتیں ہیں یا حکمرانی کا جو نظام ہے اس میں جو ہے وہ اصل جڑیں اس کی خرابی کی کہاں پائی جاتی ہیں، تو یہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو اصل جڑیں ہیں وہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم نظام کو برا کہتے ہیں کہ صاحب نظام ایسا ہے، اس کی وجہ سے جڑیں تو نظام میں یہ نا، نظام ہوگا تو کوئی معاشرہ گرفت میں چلے گا، حکومتوں کی گرفت میں۔ یہ عجیب سی بات کہہ دی، اس کا جواب وضاحت چاہیے۔ اب تو آپ پبلک کے سامنے ہیں، آپ جو ہے آپ ویورز کو بتائیں گے یہ قانون کی حکمرانی، پھر اس کا حل کیا ہے، کون سی دوسری بات آپ کے پاس ہے؟ جی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ بڑے سے درخت کو دیکھتے ہیں تو درخت کو دیکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ 150 فٹ اونچا درخت ہے اور اس کی اتنی شاخیں ہیں اور اس کے اتنا پھیلاوا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ چھوٹے سے بیج میں ہوتا ہے۔ ایک بڑا پورا درخت جو ہے وہ کسی بیج میں پوشیدہ ہوتا ہے اس کو بونے سے پہلے۔ اس طرح یہ ہے کہ جو آج کل جتنی آپ برائیاں دیکھتے ہیں، بدعنوانی ہے، آپس میں بد کلامی ہے، اس کے علاوہ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں اور طرح طرح کے اس میں وہ ہیں، یعنی یہ کہ دوسرے کا یعنی حکمرانی کرنے کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں کسی پوزیشن کو۔ ایک بات یہ ہے کہ ایک بیج کی بات کی آپ نے، اس کے اپنا پورا پروگرام ہے، تو اس میں سماج معاشرہ کچھ نہیں کر رہا، وہ پہلے سے ہی اندر سے اپنے پروگرام لے کے آیا ہے اور جو ہے اس کو ڈیلیور کرنا ہے اس کو۔ تو یہ قانونی نظام اور یہ سب کچھ تو ایسے بیکار سی چیز محسوس ہو رہی ہے۔ دیکھیے جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کو ہر چیز بیکار ہی لگے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پھر پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز بدلنی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو پہلے انسان کا ذہن بدلا کرتا ہے۔ جب آپ کا ذہن میں کوئی آپ کے فکر بدل جاتی ہے، کوئی سوچ بدل جاتی ہے، اب دیکھیں آپ بہت اعتماد کر رہے ہیں اپنے بھائی کے اوپر یا اپنے کسی قابل اعتماد دوست کے اوپر یا اپنے کسی بزنس پارٹنر کے اوپر، اور 20 سال بعد، 25 سال بعد، 10 سال بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو اتنا بڑا میرے ساتھ وہ کر کے بیٹھے ہیں، ہاتھ کر کے بیٹھے ہیں عام زبان میں، تو پھر آپ کی ساری سوچ بدل جائے گی، آپ کی ساری چیزیں بالکل ایک دم جو ہے نا چینج ہو جائیں گے اس کے بارے میں۔ حل پر آئے نا، اب آپ بتا دیجئے، آپ نے تو کہہ دیا کہ ہمیں سمجھ ذرا کم ہے، آپ ہمیں سمجھا دیجئے۔ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے آج کل جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ ہے اصل میں بنیاد۔ مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو سب کام کرواتا ہے۔ اب جیسے قانون جو پاس ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے کیوں پاس کرائے جاتے ہیں؟ اس لیے پاس کرائے جاتے ہیں کہ وہ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ بن چکا ہے کہ یہ قانون ہمیں کوئی فائدہ دے، ہم ایسا قانون پاس کرائیں۔ اس کے لیے ساری وہ پلاننگ کرتے ہیں، مینورنگ کرتے ہیں، دوسری پارٹیوں سے ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں جن سے بظاہر بڑی ان کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ بھی پس پش چلی جاتی ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ان کا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کے سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے۔ ایک بات میں تھوڑے پھر آپ کو، مائنڈ سیٹ لے کے پیدا ہوتا ہے یا مائنڈ سیٹ بنتا ہے؟ جی کہ جہاں تک پیدا ہونے کے تعلق ہے وہ تو انسان کی فطرت ہوتی ہے جسے جبلت کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن فطرت نہیں بدل سکتی ایک انسان، تو وہ الگ چیز ہے۔ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس کے ماحول سے ہوتا ہے، اس کے اوپر چھاپ تو اس کی ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی جو ہے وہ جلدی غصے میں آ جانے والا ہے،
اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی جو ہے بڑا تحمل کا مظاہرہ کرنے والا ہے. تو وہ جب دنیا میں سیکھے گا، جس ماحول میں پیدا ہوا، جس کے پروان چڑھا، جس اسکول میں پڑھا، جس ادارے میں نوکری کی اس نے، یہ تمام چیزیں اس کا مائنڈ سیٹ بنائیں گی، لیکن اس جبلت کی چھاپ کے ساتھ. نظام اور قانون کی ہم بات کر رہے ہیں، اب آپ آ جائیں ٹریک پر. اب مجھے آپ تفصیل ہم نہیں جان رہے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نظام اور قانون میں سے کچھ کام نہیں ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ ہی ہوتی ہے، وہی سب معاشرے کو بنا رہا ہوتا ہے، وہی حکومت کر رہا ہوتا ہے، اسی کے تحت تباہیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اسی کے تحت ترقیاں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ میں سمجھاؤں بات. اچھا، اب آپ یہ اس کے لیے پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ 3 منٹ کم سے کم کوئی نیا سوال نہیں کریں گے بیچ میں، تو کہ آپ کو میں اتنا ڈیلیور کر دوں جتنا کہ آپ کی تسلی کے لیے کافی ہو. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے حکمرانی کا ہے، اب حکمران جو ہوتا ہے عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ پبلک کا جو دماغ ہے اس کو ہم کیسے مولڈ کر لیں، اس کی سوچ کو کیسے بدل دیں، رائے عامہ کو کیسے ہموار کر لیں. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حکمران کا جو دماغ ہے اس کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے. اب آپ بولیے گا نہیں بیچ میں. تو جب آپ حکمران کا جو دماغ ہے وہ کیسے ترقی، یعنی اگر ہم تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو وہ کس طرح آگے بڑھا اور کس طرح اس میں تبدیلیاں آئیں، اور آج جو خرابیاں آ رہی ہیں اس کی جڑ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہے. اب آپ اس کو لے لیجئے، ایک زمانہ تھا جب اچھا دور تھا، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے والدین کا زمانہ اچھا، اس سے اور پیچھے چلے جائیں، کئی سو سال پیچھے جائیں، 1200 سال پیچھے چلے جائیں. اس وقت کے جو لوگ تھے انہیں آپ یہ دیکھیے کہ وہ، یعنی انہیں اگر یہ کہا جائے نا کہ تمہیں ہم بادشاہ بناتے ہیں یا یہ ذمہ داری دیتے ہیں، گورنر بناتے ہیں کسی جگہ کا، تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں بن رہا، کیونکہ یہ تو بڑی ذمہ داری کا کام ہے، مجھے جواب دہی کرنی پڑے گی، یہاں بھی کرنی پڑے گی، آخرت میں بھی جا کے کرنی پڑے گی، یہ ذمہ داری میں نہیں لے رہا. تو وہ ایک دور تھا. اس اچھے دور کے بعد ایک پھر دور آیا. وہ دور تھا کہ اس وقت مائنڈ سیٹ جو حکمرانوں کا تھا وہ اس ٹائپ کا ہو گیا کہ بھئی اقتدار جو ہے وہ ہماری فیملی میں ہی رہے، موروثی ہو جائے، یعنی اقتدار کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ چلا جائے. اس کے لیے، اور یہ کئی سو سال پہ محیط رہا، یہ شخصی بادشاہتوں کا دور تھا. اس دور کے بعد میں پھر اب کرنٹ موضوع آ گیا آج کل کا، تاکہ آپ سے میں نے 3 منٹ لیے ہیں، اس سے زیادہ نہ کہیں کراس کر جاؤں. تو وہ اب جو کرنٹ موضوع آیا، وہ کرنٹ موضوع یہ آیا کہ صاحب آج کل جتنی خرابیاں ہو رہی ہیں، تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج کل تو لوگ جو ہے وہ ٹکٹ وغیرہ خود لینے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد میں ان کو جو ہے وہ ان سے اب سب باتیں، الیکشن ٹکٹ کی بات جی کر رہے سب ہیں. باتیں کھل کے اگر میں کروں تو اس کے لیے کہ صاحب اگر آپ کو سینیٹر بننا ہے تو اتنا خرچہ ہوگا، یا یہ پارٹی ٹکٹ دے رہی ہے تو آپ کا کیا کرائٹیریا ہے، آپ نے پارٹی کے لیے کیا 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 ہے. اب ساری، اچھا پھر وہ اگر پیسہ خرچ کر کے بندہ آ رہا ہے تو اس کے بعد میں وہ پیسہ ریکور بھی تو کرے گا، اور جب ریکور کرے گا تو پھر وہ کیا کرے گا، ساری خرابیاں نہیں ہوں گی؟ کیا وہ کک بیک نہیں لے گا؟ کیا وہ اور ٹھیکوں میں کمیشن نہیں لے گا؟ کیا وہ باہر جو لوگ اس کے انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں ان سے نہیں کچھ کہے گا؟ اجازت تو میں ایک سوال کروں. ہاں چلیے آپ کر لیجیے، 2.5 منٹ ہوئے ہیں ویسے. اچھا 2.5 منٹ ہوئے، چلیے ایڈجسٹ کر لیں گے. یہ دیکھیے کہ آپ نے کہا مائنڈ سیٹ، یہاں ایک اپوزیشن بھی ہوتی ہے، ایک پوزیشن میں بھی ہوتی ہے پارٹی. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیاں 10 ہوتی ہیں، 20 ہوتی ہیں، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہوتا ہے، وہ لوٹ مار ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. اب جو آج کل فی زمانہ کرنٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے. چونکہ اس زمانے میں پرانے جو لوگ تھے، یعنی جو میں نے آپ کو زیادہ پرانی بات کہی، یعنی 1200 1300 سال پہلے کی جو بات کہی، اس وقت اپوزیشن میں بھی ہوتے تھے. ایک آدمی وعدہ کر کے جاتا تھا کہ صاحب میں یہ کام کر کے آ جاتا ہوں، اس کو موت کی سزا ہوئی بھی ہوتی تھی، لیکن وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنے وقت پہ پہنچ جاتا تھا. اپنا وہ ضروری کام کر کے، کسی کی کوئی امانت واپس کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، تو اس سے کہا جاتا تھا تم بھاگ جاؤ. بھاگ جاتے تو جس نے ضمانت لے کے تمہیں چھڑوایا تھا اس کے گلے پڑ جاتا، لیکن وہ یہ اپنا فرض سمجھتا تھا کہ جان جائے یا نہ جائے لیکن مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. پھر ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ مائنڈ سیٹ بنتا کیسے؟ دیکھیے یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ جو انسان کا اپنے لیڈرشپ بھی تو ایک آتی ہوگی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو انسان کا جو بندے اور خالق کا جو تعلق ہے، اگر وہ کمزور پڑ جائے تو پھر آدمی خالق سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، صرف اس کا بندہ خود اپنا رہ جاتا ہے. پھر اس کے کمپٹیٹرز آ جاتے ہیں جو اسی کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ سب کے سب یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بادشاہت ان کے قبضے میں رہے، اور یا کوئی بڑا بزنس ہے تو وہ مالک رہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں کمپٹیٹر. ہم لوگ تو مذہبی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہمیں تو اسی طرح کہنا ہے، لیکن یہاں تو جو ہے ایتھیسٹ ہوتے ہیں، مذہب کو ماننے والے نہیں ہوتے ہیں، اور ان کی تربیت کا ماخذ مذہب نہیں ہوتا ہے، نہ اللہ ہوتا ہے نہ رسول ہوتا ہے. اب ایسی باتیں، ان کی تربیت کے لیے ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوتا ہے، ان میں بھی بڑے بااصول، بڑے معتبر لوگ نکلتے ہیں. تو پھر تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں ٹریک پہ، میں آپ سے دیکھیں، میں نے آپ سے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی مذہب جو ہے وہ مائنڈ سیٹ بناتا ہے. بناتا ضرور ہے مذہب، اور مسلمانوں کا تو
ماننا یہی ہے کہ ان کے جو نبی ہیں ان کی تربیت یا اور تربیت، لیکن اس کے علاوہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں دنیا کے حساب سے، تو آپ دیکھیں جاپان میں جو اخلاقیات کا معیار ہے نمبر 1 پہ آج کل وہ پلیس کرتے ہیں، اور ہمارا شاید 126واں یا کون سا نمبر ہے دیانتداری کے حساب سے. تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تو کوئی، لیکن ان کے خودکشیاں بہت کرتے ہیں، وہ مایوسی ان کے یہاں بہت ہے. بڑی ترقی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں ہوتی ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. فرض کریں اگر انہوں نے جان دی تو اپنی دی نا، کسی کے پراپرٹی پہ قبضہ تو نہیں کیا، کسی کو قتل تو نہیں کیا، کسی کی جائیداد تو نہیں ہڑپ کر دی. لیکن مایوسی اگر معاشرے میں ہے تو مایوسی اگر ہے بھی تو مایوسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہی. اس وقت مار لو اپنے آپ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مار لو. جو انسان اسلام میں خودکشی کرتا ہے وہ بھی اپنے ایک قتل ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کروں، اسلام جو ہے وہ چونکہ ہمگیر مذہب ہے، اس نے ہر چیز کو وہ کیا ہے. یہ قتل ہے بالکل. اگر آپ اپنے آپ کو تکلیف سے بچنے کے لیے بھی اگر مار لیں گے تو بھی اپنے آپ کو قتل کریں گے، اور آپ کا اس کو جواب دینا پڑے گا. اور آپ اگر کسی بیماری کی وجہ سے، خطرناک بیماریوں کی وجہ سے کہ صاحب ہم اس بیماری کو نہیں سہ سکتے، کینسر ہے، کوئی اور بیماری ہے، ہمیں مرنا ہی ہے لہٰذا، اور ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو لہٰذا مار لیں گے اپنے آپ کو. لیکن یہ چیز جو ہے ہمارے یہاں نہیں ہے اسلام میں. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں برائیاں ہیں ان کی آپ لسٹ اگر دیکھیں تو وہ اتنی طویل ہے، اور جو اس کے آپ مضمرات دیکھیں کہ ہماری معاشیات کہاں پہنچ گئی، ہمارا ملک کہاں پہنچ گیا، ہم کتنے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی نہ کوئی نظام. اور کسی آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے ایک خاص زاویے سے تحت سیٹ ہے جس کے آپ حوالے دے رہے ہیں، بالکل ٹھیک حوالے دے رہے ہیں. ظاہر ہے آپ مسلمان ہیں، آپ کی تربیت ہی، آپ کا مائنڈ سیٹ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس کنٹری میں رہ رہے ہیں، اس کا مائنڈ سیٹ یہی ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم براڈ بیس یہ دیکھیں مائنڈ سیٹ کو کہ ہمارے پاس تو یہ انسٹرومنٹ ہے نبی رسول کا ماننے کا، اللہ تعالیٰ کا، ساری چیزیں. اب آپ ویسٹ کی طرف جائیں، وہ ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ نبی کو بھی ان کے یہاں ہے، اللہ بھی ان کے یہاں ہے، خدا کے نام سے جو جس بھی نام سے، لیکن وہ اس مائنڈ سیٹ کے تحت جی نہیں رہے. تو یہ سارے وہ بھی بڑے بااصول ہیں، ان کے یہاں بھی قانون بڑا مضبوط ہے. تو مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے اور قانون مضبوط ہے. تو ہمارا مائنڈ سیٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں آپ سے دیکھیے اس کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ وہ لوگ جو ہیں ان کی بھی آپ اخلاقیات کی اگر آپ بات کریں تو وہ کتنا وقت کی پابندی کرتے ہیں. صبح 6 بجے اٹھ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے. یہ جو فضولیات کی ہمارے یہاں سیاسی بحثیں ہوتی ہیں اور ریٹنگ کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے، ہمارے یہاں جو ریٹنگ کا جو کلچر بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے عجیب قسم کے بیانیے کھڑے کر دیے گئے ہیں. وہ بیانیے جو ہیں وہ آپس میں متصادم ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بیانیے جاری رہیں تاکہ وہ لوگ اس طرف رہیں اور اصل سوالات کی طرف نہ آئیں. تو اس وجہ سے ان لوگوں کا معاشرہ دیکھیں اس طرح کا نہیں ہے. امریکہ میں اگر کسی ریاست میں صدر وہاں کا ہو کے چلا گیا تو بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون آیا کون گیا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کوئی اگر اب چھوٹی سی وہ ہے کہ کسی کو اگر چھینک بھی آ گئی ہے تو پتہ چلا صاحب وہ ڈاکٹر کے یہاں گئے ہیں، ڈاکٹر آیا ہے، 25 گاڑیاں جا رہی ہیں، 25 آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب کو. تو مطلب اب آپ خود سوچئے ذرا کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ، میں مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مذہب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. مذہب آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ مائنڈ سیٹ اگر مختلف ہوں تو نتائج مختلف ہونے چاہیے. ان کو نتائج اچھے دے رہے ہیں، ہمارے پاس بہترین زبردست مائنڈ سیٹ ہے، لیکن ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے نہیں بالکل آپ کا جو ہے نا یہ تجزیہ تو بالکل جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کے بالکل خلاف ہے. نہیں، یہ تجزیہ نہیں، یہ میرا سوال ہے. نہیں، آپ کا سوال ہے تو آپ نے سوال کسی بنیاد پہ کیا ہے نا، آپ کی سوچ آپ کے پیچھے کام کر رہی ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے سوال کیا. ان کا اب آپ ہم دونوں کا مائنڈ سیٹ یعنی ہمارا مائنڈ سیٹ اور کسی ترقی یافتہ ملک کا مائنڈ سیٹ آپ کہہ رہے ہیں ایک ہے اور نتائج مختلف ہے. یہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے مجھے آپ سے بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ کو آپ نے قانون کی حکمرانی کے لیے سب چیزوں کا انسٹرومنٹ قرار دیا ہے. نظام بھی اسی سے کا آپ نے کہا، عدل بھی، عدل و انصاف بھی آپ نے کہا. ایک جب آپ مائنڈ سیٹ کو ایک سیٹ کرتے ہیں تو پھر نتائج وہاں جو ظاہر ہو رہے ہیں وہ تو مائنڈ سیٹ کی خرابی ہے نا. دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک تو آپ دونوں چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. وہاں کا مائنڈ سیٹ بالکل ڈفرینٹ ہے ہمارے مائنڈ سیٹ سے، اور اس کا ثبوت ایک آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، ہمارا عمل کچھ اور کہہ رہے ہیں. ہم اپنی عدالتوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، ہم اپنی عدالتوں کو انفلوئنس کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے نتائج آئیں، ہماری مرضی کی بات ہو. ہم حکمران ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر پیسے جمع نہیں کیے تو اگلا الیکشن ہم نہیں لڑ سکیں گے. ٹکٹ جو ہے وہ، اب میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں، اب آپ دیکھ لیجئے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اور مائنڈ سیٹ کس کا مائنڈ سیٹ؟ حکمران کا مائنڈ سیٹ. یہ آپ ذہن میں رکھیے، اس وقت پبلک کا مائنڈ سیٹ نہیں آ رہا، حکمرانوں کا مائنڈ سیٹ. حکمرانوں کا مائنڈ سیٹ
सेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हुक्मरानों का माइंड सेट जो है, मैंने आपको 3 अदवार बताए। एक वो दौर था जो बहुत अच्छा दौर था, उस दौर में जो है वो इंसान ये समझता था कि मैंने खुदा को जवाब देना है, और वो उससे कोई लूट मार नहीं होती थी, और वो इसको बहुत भारी जिम्मेदारी समझता था और उससे इज्तनाब करता था। आजकल जो है वो टिकट लेने के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो माइंड सेट में कितना बड़ा फ़र्क है। दरमियान दूसरा आप बताएं, दूसरा माइंड सेट आप बता रहे हैं ना 3। जी हाँ, पहला मरहला ये हो गया। दूसरा मरहला जो है माइंड सेट का, वो दौर आया कि जिस वक्त शख्सी बादशाहतों का दौर है। उस वक्त हुक्मरान का माइंड सेट ये था कि ख़ानदानी बादशाहत मोरूसी हो जाए और कोई दूसरा उस पर कब्जा ना कर सके, हमारी बादशाहत को जितने ज़्यादा तूल दिया जा सके, 200 साल 400 साल वो हो। और करंट माइंड सेट जो है वो ये है कि किसी न किसी तरह नफ़ा उठाया जाए, यानी हर कीमत पर वो ये चाहते हैं कि हमें अगर सियासत में कोई ओहदा मिल गया है, कोई मर्तबा मिल गया है, तो हम लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लूट मार कर लें, ताकि हमारा ख़ानदान जो है वो महफूज हो जाए, हमारी 25 नस्लें 30 नस्लें चलती रहें। तो ये माइंड सेट के फ़र्क को आप कैसे नहीं तस्लीम कर रहे? आप हर दफ़ा ये सवाल फरमा देते हैं कि ये माइंड सेट अलग है, वो अलग है। भाई माइंड सेट अलग है, और ये अच्छा फिर सुनिए, आखिरी जुमला मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो निज़ाम है, निज़ाम क्या करेगा? अगर आप निज़ाम को ही कोसते रहेंगे तो हम अपनी इस्लाह कभी भी नहीं कर सकते। आप अगर अपनी इस्लाह करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को परखना पड़ेगा कि आपकी सोच क्या है, फ़िक्र क्या है, और आप दूसरों को क्या देना चाहते हैं और क्या लेना चाहते हैं। ये सब सवालात माइंड सेट बताता है आपको। बहुत शुक्रिया, हमारे वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका। यहाँ कंवर खालिद अली ख़ान साहब जो है रिसर्च स्कॉलर हैं, आप अपने बड़ा तज्ज़िया पेश किया है, उसमें कई सवालात भी उभरे हैं जिससे जो है वो आपने वजाहतें भी उसमें की हैं। हमारा निज़ाम और क़ानून और माइंड सेट की बात हो रही थी, इसके एक दूसरे पे असरात की बात हो रही थी, उसकी आपने वजाहत की, आपने ददवार भी बताया कि किस दौर में क्या हुआ और आज की हालत क्या है। और माइंड सेट अगर सेट होता है तो उसी के मुताबिक जो है हमारा एक मुआशरा चलता है जी, वजूद और पनपता है, बिल्कुल, और उसके इक़दार और उसकी वैल्यू जो है पैदा होती है। तो ये बड़ी तफसील से आपने बात की, इसमें काफ़ी चीज़ ऐसी है जो सोचने के तवज्जो हासिल करेंगी। तो मैं नाज़रीन अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को, अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान कंवर खालिद अली ख़ान साहब के साथ इजाज़त दीजिए। आज की गुफ्तगू बड़ी तवज्जो तलब है। मैं ये चाहूँगा कि आप इसके कुछ सवाल करना चाहें तो आप फ़ीडबैक में सवाल भी कर सकते हैं। दोनों हम मेज़बान और मेहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।